بیت کا متفق کا فیصلہ سنیں اور نبی کی عظمت کو سلام کریں. صاحب تفسیر جلالین نے یہ جملہ لکھا، شاہدن علی من ارسلتا الیہم، کہ صحابہ اور اہل بیت کا جواب یہ تھا کہ نبی مکے اور مدینے والوں کا صرف گواہ نہیں، بلکہ اللہ نے جس کے لیے نبی کو نبی بنا کے بھیجا ہے اس کا ہی محمد عربی کو گواہ بھی اللہ نے بنا کے بھیجا. ماشاءاللہ ذہن آپ کا حاضر ہے. پہلا حصہ، پہلا باب، ساری کائنات والا فکرہ سمجھنے کے لیے پہلا باب آپ کے ذہن میں آ گیا کہ جس کا میرا نبی رسول ہے اس کا ہی میرا نبی گواہ ہے. جس کے لیے آقا کریم رسول ہے اس کے ہی گواہ ہے. اگر آپ کا ذہن چل رہا ہو تو اگلا جملہ بھی آقا پاک کی زبان سے نہ پوچھ لیں کہ صحیح آپ کس کے رسول ہیں، تاکہ مسئلہ ہی حل ہو جائے. مسلم شریف ہے، آقا کریم فرماتے ہیں ارسلتو الی الخلق کافہ. فرمایا وہ اور رسول ہوتے تھے جو ایک محلے کے لیے رسول تھے، ایک علاقے کے لیے رسول تھے، ایک خطے یا ایک صوبے کے لیے رسول تھے. فرمایا ارسلتو الی الخلق کافہ. جب رب نے مجھے رسالت کا تاج پہنایا تو فرمایا محبوب تیرے لیے نہ کوئی فرش کی حد ہے، نہ کوئی عرش کی حد ہے، نہ کوئی زمین کی حد ہے، نہ کوئی اسمان کی حد ہے، نہ کوئی کہکشاں کی حد ہے، نہ کوئی شمسی نظام کی حد ہے. ارسلتو الی الخلق کافہ. فرمایا حبیب صرف ایک ہی حد ہے کہ جس شے کو میں نے تخلیق فرمایا ہے اس شے کے لیے ہی آپ کی ذات کو رسول بنا کے بھیج دی. اب یہ دونوں جملے قرآن کے بھی اور آقا کریم کے فرمان کے بھی ذہن میں رکھیں. ساری کائنات سمجھ میں نہ آئے جو چور کی سزا میری سزا. پہلا جملہ کیا ہے کہ آقا کریم جس کے لیے رسول ہے اس کے گواہ ہے. جس کے لیے رسول ہے اس کے، ذرا زور سے بول لیجئے، اس کے. اور دوسرا جملہ کیا ہے کہ اللہ کی جتنی مخلوق ہے میرا نبی ساری مخلوق کا رسول ہے، ساری مخلوق کے لیے رسول ہے. اب یہ دونوں جملے ملا بس بے غیرت نہ بن تو نتیجہ کھل کے سامنے آ جائے گا. ارسلت الی الخلق کافہ اور الی من ارسلت الیہم، قرآن کی تفسیر کا جملہ اور آقا کی حدیث کا جملہ ملا، رزلٹ یہ نکلے گا کہ جس شے کو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے اس شے کا سیدہ زہرا پاک کا بابا رسول بھی بن کے آیا ہے اور اس شے کا ہی محمد عربی گواہ بھی بن کے تشریف لائے. اب یہاں تک آپ کا ذہن پہنچ گیا نا قبلہ کہ کائنات ارضی و سماوی کی کوئی حد نہیں ہے. جو شے اللہ کی مخلوق ہے اس کا رسول بھی مدینے والا ہے اور اس کا گواہ بھی. اب زمین اللہ کی مخلوق ہے یا کوئی نہیں؟ مولوی پتہ نہیں کس چکر میں پوری زمین کی بات کر رہا ہوں. زمین اللہ کی مخلوق ہے یا کوئی نہیں ہے نا؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ مخلوق خدا کی ہے، امت مصطفیٰ کی ہے، اس پر گواہی بھی محمد مصطفیٰ کی ہے. یہ سورج تخلیق خدا کی ہے، امت یہ بھی میرے مصطفیٰ کی ہے، اس پر گواہی بھی محمد مصطفیٰ کی ہے. اللہ نے پوری مخلوق میں سے کوئی شے ایسی نہیں رکھی جس پر رسالت محمدی کی چادر نہیں تانی. پھر قبلہ جملہ تو آپ کے ذہن میں آ گیا، ساری کائنات مخلوق خدا کی ہے، امت محمد مصطفیٰ کی ہے اور اس پر گواہی بھی محمد مصطفیٰ. یہاں تک آپ کا ذہن آ گیا نا کہ حضور ساری کائنات کے رسول بھی ہیں اور ساری کائنات کے ماشاءاللہ ساری کائنات کے. اب جو جملے میں دینا چاہتا ہوں ان کے لیے ہو گئی تیاری. ساری کائنات کے رسول بھی آقا ہیں،
ساری کائنات کے گواہ بھی آقا ہیں. اب میں اعلیٰ حضرت کا شعر نہیں، پیر سیال کا ملفوظ نہیں، قبلہ عالم بادشاہ کا فرمان نہیں، داتا صاحب غریب نواز کی کشف المعجوب نہیں، غوث جلی کے کوئی فرامین نہیں. میں آپ کے سامنے بہت سادگی اور بڑی آسانی کے ساتھ جملہ لکھ رہا ہوں. کوئی بریلویت نہیں، کوئی چشتیت نہیں، کوئی نظامیت نہیں، کوئی سیالویت نہیں، سیدھی سیدھی بات، کھری کھری بات. بالکل کوئی مسلک کی کتاب نہ اٹھاؤ، کسی مکتبہ فکر پہ کوئی بات نہ کرو. میں بہت آسانی سے مسئلہ حل کر دینا چاہتا ہوں. قبلہ یہاں تک ہم پہنچ گئے کہ ساری کائنات کے رسول بھی آقا ہیں اور ساری کائنات کے اب یاد رکھیں، پریاں جسے آپ پنچایت کہتے ہیں، یہ جو محلوں میں ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ پریاں، پنچایت. پریاں، پنچایت، تھانہ، کچہری، عدالت، سپریم کورٹ تک، صرف پاکستان نہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں قانون کا نظام چلتا ہے، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ افریقہ ہو، چاہے وہ سعودیہ ہو، چاہے وہ پاکستان ہو، چاہے وہ انگلستان ہو، جہاں بھی قانون کی بات ہوتی ہے تو قانون شہادت، ایویڈنس کے قانون کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. مشکل نہیں کروں گا، بہت آسان کروں گا. صرف اس لیے قانون کا حوالہ دے رہا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ کسی مسلک کی نمائندگی نہیں کر رہا، بات آسانی کے ساتھ مکتبہ فکر کے حوالے سے نہیں، پوری انسانیت کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے. پوری دنیا میں جہاں کہیں قانون ہے، جیسا بھی قانون ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ گواہ بننے کے لیے کم از کم 5 شرطیں ہیں. جتنی آہستہ آپ نے سبحان اللہ کہی ہے نا، مجھے پتا بھی آپ لوگ کو سمجھ نہیں آئے. جب آپ کو سمجھ آئے گی نا سبحان اللہ کا اندازہ مجھے ہے کس انداز میں آپ کریں. پریاں سے لے کے سپریم کورٹ تک گواہ ہر کوئی سمجھے، ہر کوئی گواہ بننے کے لیے کم از کم 5 شرطیں ہیں. گواہ بننے کے لیے کم از کم کتنی شرطیں ہیں؟ کم از کم، زیادہ سے زیادہ 5,000 بھی ہو سکتی ہیں، 5 لاکھ بھی ہو سکتی ہیں، 5 کروڑ بھی ہو سکتی ہیں. میں کم از کم کی بات کر رہا ہوں. گواہ بننے کے لیے کم از کم کتنی شرطیں ہیں؟ ایک دفعہ پیار سے کہہ لیں، کتنی شرطیں ہیں؟ میں پہلی شرط کہوں، اگر آپ کا ذہن جاگ رہا ہو اور آقا کی عزت آپ کے سامنے ہوگی نا تو آپ کی زبان نہیں، آپ کا دل بھی سبحان اللہ کہے گا. قبلہ گواہ بننے کے لیے کوٹ عنایت خان میں تاریخی جملہ دینے جا رہا ہوں. گواہ بننے کے لیے چاہے امریکہ کا قانون ہو، افریقہ کا، پریاں ہو، تھانہ ہو، عدالت ہو، کچہری ہو، سپریم کورٹ ہو، گواہ بننے کے لیے کم از کم شرطیں کتنی ہیں؟ سب سے پہلی شرط سنو اور ذہن مدینے والے کی طرف رکھو. قبلہ گواہ بننے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ گواہ وہ بن سکتا ہے جو زندہ. مزہ نہیں لیا آپ نے فکرے کا؟ گواہ وہ بن سکتا ہے جو، گواہ وہ بن سکتا ہے جو. نہیں سمجھ آئی تو چلو یار میں مثال دے کے سمجھا دیتا ہوں. اللہ نہ کرے آپ کی کزن سے لڑائی ہو، پہلے دعا کر رہا ہوں، لیکن انسان ہونے کے ناطے زمین کے مسئلے پر، مکان کے مسئلے پر لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. آپ ڈیرے پہ گئے، زمین کا مسئلہ بنا، کزن سے لڑائی ہو گئی، لڑائی میں غصہ زیادہ ہو گیا، اس کے ہاتھ میں پسٹل تھا، پہلے دعا مانگی ہے اللہ ایسا نہ کرے. لیکن حادثات ہوتے رہتے ہیں. کزن کے ہاتھ میں پسٹل تھا، اس نے فائر مارا، آپ کی ٹانگ پہ لگا. آپ چیئرمین صاحب کو، ایم پی اے صاحب کو لے کے چلے گئے. جی پہلے آپ نے ہسپتال سے نتیجہ بنوایا، پھر تھانے گئے، ایف آئی آر درج کرائی. ایف آئی آر درج کرواتے ہوئے آپ نے لکھوایا کہ میرا نام ہے محمد نذیر، میرے کزن کا نام ہے محمد بشیر، اور آج ظہر کے وقت میں ڈیرے پہ گیا ہوں، میری لڑائی ہو گئی ہے اس سے، اس نے مجھے یہ ٹانگ پہ فائر مارا ہے محمد بشیر نے، اور یہ فتح محمد اور اللہ دتا، یہ دونوں میرے ہمسائے ہیں، یہ دیکھ رہے تھے کہ مجھے محمد بشیر نے مارا ہے. پہلا گواہ میرا فتح محمد ہے، دوسرا گواہ میرا اللہ دتا ہے. ایف آئی آر درج ہو گئی. پولیس والے آئے، پکڑ کے لے گئے، جیل دے دیا انہوں نے. چند دن گزرے، کام نظام پاکستان کا آپ اچھی طرح جانتے ہو، جیسے بھی ہوا بھائی صاحب ضمانت کرا کے واپس پھر آ گئے. آپ کو کسی نے بتایا کہ تیری ٹانگ تو ابھی ٹھیک ہوئی نہیں، محمد بشیر جو ہے وہ بننے تے آکڑیا پھر دے.
وہ تو وہاں تیری زمینوں پہ پھر ٹہلتا پھرتا ہے. آپ پریشان ہو گئے, آپ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہو, جج کے پاس جاتے ہو اور جا کے کہتے ہو جناب اس محمد بشیر نے میری ٹانگ زخمی کی, میں نے ایف آئی آر درج کرائی, یہ میرا نتیجہ ساتھ ہے, تیسرے دن ضمانت کر کے چلا گیا, اب مہربانی کرو میرا کیس سنو, میرا کیس سنو تاکہ اسے سزا ہو, میرا دل ٹھنڈا پڑے, میرے ساتھ جو زیادتی ہوئی مجھے اس کا انصاف ملے. جج کہتا ہے واقعی سننا چاہتا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی بالکل میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, میری ٹانگ زخمی ہے. وہ ضمانت کروا کے باہر موجیں کرتا پھرتا ہے. تو جج آپ کی فائل پڑھتا ہے, ایف آئی آر پڑھتا ہے, وہ کہتا ہے ٹھیک ہے کیس طرح سنتے ہیں, تیرے گواہ لکھے ہوئے ایک فتح محمد اور دوسرا اللہ دتا. کون کون سے گواہ ہیں؟ فتح محمد اور. اب اگر کسی کے نام ان سے ملتے جلتے ہیں تو وہ پریشان نہ ہو, میں نے مثال دی ہے, فتح محمد اور اللہ دتا. تو جج کہتا ہے تیرا گواہ نمبر 1 ہے فتح محمد, یہ ہے اپریل کی 20 تاریخ, یہ تیرے مقدمے کی اگلی تاریخ ہے, 20 تاریخ پہ تو نے آنا ہے, اور یہ جو گواہ نمبر 1 ہے نا فتح محمد, اس کو ساتھ لے کے آنا ہے تاکہ یہ گواہی دے کہ واقعی محمد بشیر نے تجھے مارا, زیادتی کی, یہ فائر اسی کا لگا ہوا ہے. وقت گزرتے گزرتے گزر جاتا ہے, 19 اپریل آ گئی, 20 اپریل آ گئی, 20 اپریل کو آپ پیش ہوئے. جج نے پوچھا ہاں بھائی فیصلہ سننا چاہتا ہے, کیس سننا؟ جی بالکل سننا چاہتا ہوں. اچھا پھر کیس کی تیاری ہے؟ جی بالکل تیاری ہے. اچھا اگر تیاری ہے تو تیرا پہلا گواہ ہے فتح محمد, اس گواہ کو پیش کر. اب جج کہتا ہے فتح محمد کو پیش کر. آپ کبھی دائیں دیکھ سکتے ہو, کبھی بائیں دے دیتے ہو. پھر وہ کہتا ہے فتح محمد کو پیش کر. آپ پھر کبھی دائیں دیکھ لیتے ہو, کبھی بائیں. تیسری دفعہ جج غصے میں آگے کہتا کیوں عدالت کا وقت ضائع کر رہا ہے, تیرا گواہ ہے فتح محمد پہلا, اسے پیش کر. تو آپ کسی آنی سی ہنسی ہنس کے کہتے ہو جج صاحب میں فتح محمد کو کیسے پیش کروں, وہ کیسے گواہی دے؟ میری اور میرے کزن محمد بشیر کی لڑائی ہوئے ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں, اور یہ جو فتح محمد میں نے گواہ لکھوایا ہے نا, اس کو تو مرے ہوئے بھی 6 سال ہو گئے. وہ نہیں سمجھی بات آپ نے, اس کو تو مرے ہوئے بھی. تو وہ جو جج کے پاس سپاہی ہوں گے نا 2, وہ انہیں کہے گا پہلے اس مدعی کو پکڑو, اس کو ابھی جیل لے جاؤ. آپ لاکھ کو جج صاحب میں مدعی ہوں, ملزم محمد بشیر ہے, اسے جیل میں جانا چاہیے. جج کہے گا وہ تو ثابت ہوگا تو ہوگا نا, تو ثابت ہو گیا ہے, تو نے کیا ہے عدالت کے ساتھ مذاق. کیا کیا ہے عدالت کے ساتھ؟ کیا مذاق کیا ہے کہ تو نے گواہ وہ لکھوایا ہے جو موقع سے 6 سال پہلے کا. اب اللہ جانے میں سمجھا سکوں یا نہ سمجھا سکوں, جو تو نے گواہ وہ لکھوایا ہے جو پہلے مر چکا ہے. اب میں فکرہ دے رہا ہوں, اگر آپ کے ذہن میں آ جائے مجھے دعاؤں کا حقدار ضرور سمجھنا. تیری چھوٹی سی ایف آئی آر, تیری چھوٹی سی ایف آئی آر, تیرا چھوٹا سا جھگڑا, تیرا چھوٹا سا تھانہ, تیری چھوٹی سی عدالت, اس میں گواہ وہ نہیں ہو سکتا. ہائے 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 ہائے, تیری چھوٹی سی ایف آئی آر, تیرا چھوٹا سا تھانہ, تیرا چھوٹا سا جھگڑا, اس میں گواہ وہ نہیں ہو سکتا جو مردہ ہو. بے غیرتی کا تو حافظ صاحب میرے پاس علاج کوئی نہیں, مسئلہ قرآن نے کھول دیا ہے کہ اگر تیری ایف آئی آر کا گواہ مردہ نہیں ہو سکتا تو زہرا پاک کا بابا تو وہ ہے جسے اللہ نے ایف آئی آر کا گواہ نہیں ساری کائنات کا گواہ بنا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان پیر سیال, فیضان پیر سیال. صاحبان جی وقار بات بڑی قیمتی ہے جو میں کرنا چاہتا ہوں. جب تیری چھوٹی سی ایف آئی آر کا گواہ مردہ نہیں ہو سکتا, دنیا کا کوئی قانون مردہ گواہ کو قبول کرتا, کوئی آئین مردہ گواہ کو قبول کرتا, کوئی سسٹم مردہ گواہ کو قبول کرتا, کوئی عدالت مردہ گواہ کو قبول کرتی, کوئی جناب علی پر پنچایت مردہ گواہ کو قبول کرتی نہیں. جب تیرا گواہ مردہ نہیں ہو سکتا تو پھر ہوش کے ناخن لے, یا تو قرآن سے ارسلنا کا شاہدان نکال, اور اگر یہ 1400 سال سے ہے تو پھر عقیدہ سنیوں والا رکھ کہ جسے خدا نے گواہ بنا کے بھیجا ہے
مسئلہ ذہن میں آ رہا ہے کہ گواہ مردہ ہو سکتا؟ گواہ کسی صورت میں مردہ ہو سکتا؟ توجہ فرمائیں، یوں کہہ لو کہ یا وہ گواہ نہیں ہے یا پھر وہ مردہ نہیں۔ اگر مردہ ہے تو گواہ نہیں ہو سکتا، گواہ ہے تو مردہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے گواہ بنا کے شاہدن کہہ کے قیامت تک کہہ دیا اور جتنے بھی زندے ہو تم مردے ہو سکتے ہو، میرا حبیب کبھی مردہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ بڑے قانون دان لوگ بیٹھے ہیں، بڑے نفیس چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور بڑے پریاں پنچایت میں جانے والے لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہاں یہ فیصلہ تو ہو گیا کہ گواہ کیا ہوتا ہے؟ زندہ۔ گواہ کیا ہوتا ہے؟ اب اگلا دو جملے اگر میں سمجھا گیا نا، میں سمجھوں گا آپ کی جو بنیاد ہے وہ مضبوط ہو گئی۔ گواہ ہوتا کیا ہے؟ ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، اب گواہ کو سوچنے والی بات یہ ہے کہ گواہ کو زندہ کون کہتے ہیں اور گواہ کو مردہ کون کہتے ہیں؟ یہ میرا جملہ سمجھ گئے، میری آج کی تقریر کا نچوڑ سمجھ میں آ جائے۔ یہ قانون کے رسول سے تو پتہ چل گیا کہ گواہ کون ہو سکتا ہے؟ جو اب لوگ اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو نہیں بھی۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ جو اللہ کو نہ مانے اس کا مطلب اللہ کو ہی نہیں، اللہ تو ہے لیکن اس کو ماننے والے بھی ہیں اور نہ ماننے والے بھی ہیں۔ سچ تو سچ ہے لیکن سچ کو سچ کہنے والے بھی ہوتے ہیں اور سچ کا انکار کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ اب یہ تو پکی بات ہے، سچ ہے کہ گواہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں بھی گروپ دو ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جو سچ کو سچ مانتے ہیں اور ایک وہ ہوں گے جو سچ کو سچ نہیں مانتے۔ یعنی ایک وہ ہوں گے جو گواہ کو زندہ مانتے ہیں اور ایک وہ ہوں گے جو گواہ کو بھی زندہ نہیں مانتے۔ اگر آپ کا ذہن تھک نہیں گیا تو میں جملہ بڑھا دینا چاہتا ہوں۔ کسی وکیل سے جا کے پوچھو، کسی قانون دان سے جا کے پوچھو، کسی پریاں والے منصف سے جا کے پوچھو کہ گواہ کو زندہ کون کہتا ہے، تو وہ سادہ سا جواب دے گا کہ گواہ کو مدعی زندہ کہتا ہے اور مدعی کی پارٹی زندہ کہتی ہے۔ میں نے پتہ نہیں کتنا بڑا فکرہ کہہ دیا، اللہ جانے آپ کو سمجھ میں آیا یا نہیں۔ وکیل سے پوچھو بھئی گواہ کو کون زندہ کہتا ہے، تو وکیل قانون دان آپ کو بتائے گا کہ گواہ کو گواہ بنانے والا زندہ کہتا ہے اور جو اس کی پارٹی کے ہوں گے وہ اسے کیا کہیں گے؟ وہ کیا کہیں گے؟ زندہ۔ اب مرضی والے ہو سمجھو نہ سمجھو، مدینے والے کو گواہ کس نے بنایا؟ بول لیجئے کس نے بنایا؟ اب قیامت تک اللہ بھی فرما رہا ہے کہ میرا حبیب زندہ ہے، اور مولا علی سے لے کے قیامت تک آنے والے ہر ولی تک جو اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں مرتے مر جائیں گے، کہتے رہیں گے نبی زندہ ہے، نبی زندہ ہے۔ توجہ، بڑی قیمتی مقام آ گیا، بہت قیمتی مرحلہ فکر ہے، سمجھنے والی بات ہے اگر آپ کے ذہن میں آ گئی۔ خدا بھی کہتا ہے میرا حبیب، اور قیامت تک جو خدا کی پارٹی کے ہیں، جو خدا کے سنگی ہیں، جو خدا والے ہیں، وہ بھی کیا کہتے ہیں؟ مدینے والا۔ داتا صاحب کیا کہتے ہیں؟ مدینے والا۔ بابا صاحب کیا کہتے ہیں؟ مدینے والا۔ مجدد پاک کیا کہتے ہیں؟ مدینے والا۔ اور تو اور جس بادشاہ کا مہینہ ہے سیدنا ابو بکر صدیق، ان سے بڑا عاشق کون ہوگا؟ ان سے بڑا توحیدی کون ہوگا؟ ان سے بڑا قرآن کو سمجھنے والا کون ہوگا؟ خصائص کبریٰ شریف ہے، حد ہو گئی۔ جب اس دنیا سے تشریف لے جانے لگے نا تو مولا علی کو بلایا۔ آج لوگ کہتے ہیں اختلافات تھے، بھلا آخری لمحوں میں اختلاف والوں کو بلایا جاتا ہے یا یاری والوں کو بلایا جاتا ہے؟ مولا علی کو بلایا اور وصیت فرمائی، اور وصیت کا ایک حصہ جو میرے موضوع سے متعلق ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا علی جب مجھے کفنا لینا، میرا جنازہ پڑھ لینا، مجھے کفنا لینا، میری تیاری ہو جائے نا تو مجھے آقا کے روضہ اطہر کے سامنے جا کے رکھنا، آقا کے حجرہ مقدسہ کے سامنے جا کے رکھنا۔ دیکھو صدیق کا عقیدہ کیا ہے، چونکہ خدا کی پارٹی کا ہے نا، عقیدہ یہی ہوگا۔ علی کو فرمایا جا کے رکھنا، اور پھر کرنا کیا؟ کنڈی کھولنا، دروازہ کھول لینا نہیں۔ علی پھر حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنا کہ سائیں وہ جو غار کا ساتھی تھا نا وہ حاضر ہے، اس کی غلامی قبول فرمائیں، اسے مزار کا بھی ساتھی بنائیں۔
اب یہ وصیت فرما رہے ہیں صدیق اکبر. فرما کسے رہے ہیں؟ مولا علی کو. کسے فرما رہے ہیں؟ توجہ, فرما کسے رہے ہیں؟ مولا علی کو. صدیق کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ نبی قبر میں ہو, مرضی والے ہو نا, نبی قبر میں ہو تب بھی زندہ ہے. علی نے بھی انکار نہیں کیا, نہیں صدیق نبی تو پردہ کر گئے ہیں, اب ایسی باتیں نبی سے نہیں کی جا سکتی. علی نے سنی بھی, مان کر بتائی بھی. قیامت تک جن کا صدیق اور علی سے تعلق ہوگا وہ نبی کو مردہ نہیں سمجھیں گے, وہ کل بھی زندہ سمجھتے تھے, وہ آج بھی زندہ سمجھتے. صاحبان ذی وقار, خدا نبی کو زندہ کہتا ہے, اور خدا والے جتنے بھی ہیں وہ صدیق ہوں, علی ہوں, عمر ہوں, عثمان ہوں, وہ میرے نبی کو زندہ کہتے ہیں. اب اگلا جملہ اگر سنے ہے تو تھوڑا سخت, اجازت ہے کہہ لوں؟ نہیں, پرچہ نہیں ہوتا, ہوا تو مجھ پہ ہوگا, کیونکہ میں نے کسی کا نام نہیں لینا, میں نے تو صرف یہ بات کرنی ہے کہ نبی کو زندہ کون کہتے ہیں. آپ کو سمجھ آ گئی؟ اللہ کہتا ہے اور اللہ کہتا ہے اور اللہ. اب یہ بات بھی وکیل سے جا کے پوچھ لینا, وکیل جی یہ تو پتا چل گیا کہ گواہ کو زندہ گواہ بنانے والا کہتا ہے اور اس کی پارٹی کے بندے کہتے ہیں. اب یہ بتا گواہ کو مردہ کون کہتا ہے؟ گواہ کو یہ ہوں پنجابی میں نہ بولنا تو چس نہیں ہونی, تھوڑی سی پنجابی سمجھ لیتے ہیں, ساری سمجھ. اچھا وکیل تو جا کے پوچھو گواہ جی ہے, ایک وکیل جی ہے, تو پتا چل گیا کہ گواہ کو زندہ وہ کہتا ہے جو گواہ بنانے والا ہو یا پھر اس کی پارٹی میں ہو, اس کی سنگت میں ہو. گواہ وکیل جی دسو گواہ نو مردہ بھی کوئی آتا ہے؟ قانون دی نظر اچ نہیں, مدعی دی نظر اچ نہیں, مدعی دی پارٹی دی نظر اچ نہیں, گواہ نو مردہ بھی کوئی آتا ہے؟ تو وکیل ہنس کے جواب دے گا کہ گواہ نو مردہ او آکھ سکدا ہے جیڑا یا تے سریاں دا چبڑ ہوے. سمجھی نہیں گل تساں؟ گواہ نو مردہ او آکھ سکدا ہے جیڑا یا تے سریاں دا چبڑ ہوے یا دا گواہ بنان والے نال کوئی ٹھڈو ویر ہوے. نہیں سمجھی بات آپ نے؟ میں نے اتنا بڑا جملہ کہا, گواہ کو مردہ صرف وہ کہہ سکتا ہے یا تو سرے کا چبڑ ہو, حد درجہ احمق ہو, اسے سمجھ ہی نہ ہو کہ گواہ کہتے کسے ہیں, یا سریاں دا چبڑ ہوے یا دا گواہ بنان والے نال کوئی ویر ہوئے, پھر وہ آکھے گا وہ گواہ مردہ ہے. کیوں جو ان پتہ ہے جو گواہ مردہ ثابت کر گئے تے مدعی دا کیس ختم ہے, وہ دی ادگواہی ختم ہے, وہ دے کیس دی بربادی ہو جاسی. بلا تشبیہ و بلا مثال اللہ ہے نبی کو گواہ بنانے والا. علی سے لے کے قیامت تک ہر آنے والے ولی تک یہ ہے اللہ کی پارٹی. یہ کہتے ہیں نبی زندہ تھا, ہے اور رہے گا. اب قیامت تک جو ملا یہ بکتا ہوا پایا جائے کہ نبی مار کے مٹی ہو گیا, گھبرانے کی ضرورت نہیں. سمجھ لینا دو باتوں میں سے کوئی ایک بات ہے, یا تے سریاں دا چبوڑے یا اندا اس گواہ بنانے نہ کوئی ڈڈو غیر بنے. کو مسئلہ سمجھے چاہیا, کوئی پیغام ذہن میں آیا؟ یا تے سریاں دا چبڑے تے یا دا گواہ بنان والے نال کوئی ڈڈو اتو جیڈا تو ہی بنیا پھرے او دے نصیب نے, یہ ہوتی اپنی مرضی, اپنا دا ذوق ہے. یا وہ سرے کا احمق ہے یا گواہ بنانے والے سے اس کا کوئی ویر ہے. الحمدللہ نہ ہم احمق ہیں نہ ہمارا اس سے کوئی ویر ہے, ہم اس کے بندے ہیں, اس کے پیاروں کے غلام ہیں. ہم گلی گلی کہتے پھرتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے. اگر آپ تھک نہیں گئے تو میں تھوڑی سی اس بات کو کھولوں کہ زندہ کہتے کسے. تھک گئے تو بس کرتے, ٹائم بھی کافی ہو گیا, قراء بھی بہت سے رہتے ہیں. 3 قاری ہیں نا الحمدللہ ہمارے پاس, مصر سے تشریف لائے ہوئے, وہ مہمان بھی ہیں نا, ان کا احترام کرنا بھی بڑا ضروری ہے. صاحبان جی چلیں, میں زیادہ بوجھ نہیں بنتا, صرف ایک فکرہ ضرور آپ کے ذہنوں تک پہنچا دیتا ہوں زندگی اور موت کے حوالے سے. ملا تو اس چکر میں پڑا ہے کہ نبی زندہ ہے یا نہیں, یہ تو اس چکر میں پڑا کہ نبی زندہ ہے یا نہیں. قرآن نے عجیب فکر دے دی. قرآن کہتا ہے کہ جو نبی کے جتنا دور ہوتا جاتا ہے اتنا مردہ ہوتا جاتا ہے, جو نبی کے جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اتنا زندہ ہوتا جاتا ہے. جو نبی کے جتنا قریب ہوتا جاتا ہے اتنا
زندہ ہوتا جاتا ہے. منظر بڑا عجیب ہے. ٹھیک ہے میرا وقت تو 5 منٹ زیادہ لگ جائے گا لیکن بات بڑی نفیس ہے. ہمارے ماحول میں، ہمارے معاشرے میں ہم زندگی اور موت کا تصور یہ رکھتے ہیں کہ جس کا سانس آ رہا ہو ہم اسے زندہ کہتے ہیں، اور جس کا سانس رک جائے اسے، بالکل اسی طرح سانس آ رہا ہو تو کیا کہتے ہیں، سانس رک جائے تو کیا کہتے ہیں. میں قرآن کی 2 آیتیں پڑھتا ہوں، ذہن آپ نے میری طرف رکھنا ہے. ہمارے ہاں سانس آئے تو زندہ، سانس رک جائے تو. میں قرآن کی 2 آیتیں پڑھ رہا ہوں. سانس آ رہا ہے، قرآن کہتا ہے مردہ ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ مکے کا چودھری ہے بھائی خالد، بھاگ کے ادھر سے ادھر جاتا ہے، حضور سامنے کرم فرما ہے، اسے فرماتے ہیں تو بڑے خاندان کا ہے، اچھے خاندان کا ہے، بے وقوف نہ بن، بتوں کے آگے نہ جھکا کر مان لے اللہ ایک ہے اور مجھے اس نے رسول بنا کے بھیجا ہے. وہ پھٹا ہوا چودھری ہے، نہیں سنتا، بھاگ کے آگے چلا جاتا ہے، ساتھ نوکر بھی ہیں. پھر واپس لوٹتا ہے، حضور پھر نصیحت فرماتے ہیں، وہ پھر نبی